جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہماری بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر اور رکن پنجاب اسمبلی محترمہ عظمیٰ بخاری سے. آئیے گفتگو واپس ریسٹور کرتے ہیں ان سے. جی عظمیٰ، آپ کہہ رہی تھی کہ پنجاب اسمبلی ایک واحد اسمبلی ہے جہاں پہ پرائیویٹ ممبرز بل اگر آپ کو انیشیٹ کرنا ہے تو وہ پہلے کیبنٹ کے پاس جاتا ہے، اور کیبنٹ میں کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ میاں شہباز شریف صاحب. مجھے وہ کیا بلز پھر روک دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل وہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ بل ہم خود لا رہے ہیں. گورنمنٹ کا خود جو کوئی اچھا بل جس کے اوپر جو کام کرنے والا، جس کے کوئی انیشیٹو بیسڈ ہو، اس کے اوپر وہ کہہ دیتے ہیں چونکہ ہم یہ خود کرنے والے ہیں اس لیے یہ وڈرا کیا جاتا ہے، ہم اس کو آگے پریزنٹ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم خود لا رہے ہیں. یعنی یہ سینس ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ تعلیم، صحت، یہ تمام جو مین صوبے کے اہم ایشوز ہیں یہ اڈھاکزم پہ ہیں. اس کے اوپر یہ تمام جو 18 منسٹریاں چیف منسٹر صاحب کے اپنے پاس ہیں، اور وہ خود ہاؤس میں تشریف لانا جو 16 ہیں کہ 18 ہیں؟ جی 18 ہیں. اور میں نے ابھی ویسے تھوڑی دیر پہلے 16 بتایا تھا، لاسٹ ٹائم تک 16 تھی، ابھی ریسنٹلی 18 ہے جی. اور یہ اڈھاکزم پہ چل رہی ہے. جس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ تعلیم اور صحت جو دو مین شعبے ہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے. اس کے اوپر یہ ایڈیشنل چارج دے دیتے ہیں اور اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہوتا، یہ گڈ گورننس نہیں ہے. اس کو اگر آپ ہر چیز اپنے کنٹرول میں کریں اور بیوروکریسی جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ رول کرے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے اس صوبے کے اندر. اس کے باوجود صرف دعوے کیے جائیں، اور اس وقت جو ہے پوری پنجاب حکومت کی مشینری جو ہے وہ صرف جلسے کرنے میں مصروف ہے. چلیں، صوبے کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو ہم وفاق کی بھی بات کر لیں، کیونکہ صوبے میں آپ نے کہا کوئی بندہ محفوظ نہیں. وفاق میں سارے محفوظ ہیں؟ وفاقی سطح پہ جو حکومت کو ذمہ داریاں نبھانی چاہیے وہ نبھا رہی ہے؟ دیکھیے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جس کی میں نے بات کی وہ یقیناً ٹوٹلی ہولی اینڈ سولی پروونسز کا سبجیکٹ ہے، تعلیم پروونسز کا سبجیکٹ ہے. اور 18th امینڈمنٹ کے بعد تو وفاق خالی ہو چکا ہے تقریباً اہم ایشوز سے. اب تو صرف ایک گورننگ باڈی ہے، وفاق رہ گیا ہے. باقی تمام چیزیں صوبوں کو خود اپنے طور پہ کرنی ہے. اس لیے ہمارے پہ الزام ڈال کے فارغ ہو جانا اب نہیں ہوگا. اب آپ کو خود ڈیلیور کرنا پڑے گا، جو ہر صوبے کو اپنی ڈیلیوری خود دینی پڑے گی. اب تو ایک الزام جو وفاقی حکومت پہ لگ رہا ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے، وہ ملکی سالمیت کا، قومی سالمیت کا میمو اسکینڈل کو لے کر لگ رہا ہے. اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا ایک رکن پنجاب اسمبلی کے ان کے ساتھ. آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے؟ دیکھیے، ملکی سالمیت میں سمجھتی ہوں کہ جتنا اس ملک کے لیے قربانیاں ہم نے دی ہیں شاید ہی کسی نے دی ہوں گی. کسی کا ایک مچھر جتنا خون بھی نہیں بہایا اس ملک کے لیے. ہم نے جتنے خون بہایا ہے اس ملک کی سالمیت کے لیے. ہم پہ یہ الزام لگانا مذاق خیز ہے. اور پھر اس شخص کے کہنے کے اوپر جس کی خود کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جو خود اس ملک کے خلاف کتنے کالمز لکھ چکا ہے. پھر یا تو اس کی ساری باتیں درست ہیں، جو اس نے ISI چیف کے بارے میں کہا، جو باقی لوگوں کے بارے میں کہا، یا تو وہ بھی ٹھیک ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پک اینڈ چوز کر لیں فلانی بات ہماری فیور میں جاتی ہے. اور میں نے اپنا ذاتی رائے ہے، میں ذاتی رائے اپنی جو ہے وہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اس میمو اسکینڈل میں منصور اجاز کے تانے بانے جو ہے نون لیگ کے ساتھ ملتے ہوئے لگتے ہیں. اس کو استعمال کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف. انہوں نے تمام چیزیں کر کے دیکھ لی. جب بھی اس میں ناکام ہوا تو ایک منصور اجاز جیسا ایک بدنام زمانہ آدمی جو ہے اس کو آگے لایا گیا، اور اس کے پیچھے PMLN جو ہے وہ چھپ کے سازشیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو نہیں ہو پائیں گی. لیکن آپ اس طرح سے اس ایشو سے کیا جان چھڑا سکتے ہیں کہہ کے کہ تانے بانے مسلم لیگ نواز سے ملتا ہے؟ کیونکہ اس میں تو ڈائریکٹلی چیف آف دی آرمی سٹاف اور DG ISI بھی انوالوڈ ہیں. سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس بھی جمع کرائے ہیں. صرف مسلم لیگ نواز کی بات تو نہیں. دیکھیے، اس کو جس طرح سے اس ایشو کو پورٹری کیا جا رہا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی بھی انوالو ہے. اور پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، وہ DG ISI ہوں یا آرمی چیف ہوں یا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں. وہ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کو جان بوجھ کر ایک ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے اس گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اپنے پولیٹیکل موٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے، جس کے بارے میں کہہ رہی ہوں. اور اس کے اوپر تحقیقات، ہم سب کہتے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن بہت بڑا لیکن یہ ہے کہ تحقیقات وہ ہوں کہ جس کے اوپر اپیرنٹلی نظر آئے کہ یہ باعث نہیں ہے. اگر باعث شو کر کے تحقیقات ہوں گی، یقیناً پھر اس کا فائدہ نہ اس کو عوام تسلیم کرے گی اور نہ پولیٹیکل. مجھے آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. اگر آپ کی حکومت قائم رہتی ہے اگلے سال بھی تو 2012 کیسا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی حکومت کے 5 سال اگر والی تو بات نہیں ہے. جو 5 سال ہمیں ملے ہیں وہ انشاءاللہ حکومت پوری کرے گی. اور میری دعا یہ ہے کہ بہت سارے کام ہم نے اچھے بھی کیے ہیں، لیکن ہمارے اچھے کام پتہ نہیں کیوں میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا. لیکن میری دعا ہے، اور میری اپنی پارٹی کے میں نے بہت سارے اس پہ بھی کہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف کے لیے جتنا ہم کام کر سکیں ہمیں وہ کرنا چاہیے. NFC ایوارڈ، یہ تمام چیزیں، گلگت بلتستان، یہ سب یہ ہم نے کیا ہے. 18 امینڈمنٹ یہ اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن عام آدمی کی ریلیف کے لیے بھی اب کام ہونا چاہیے. ناظرین، ہماری بات ہو رہی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ سے، جو کہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر ہیں. آپ نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے پنجاب اسمبلی کے مختلف اراکین سے بات کی، اور وہ اس وقت ملکی صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اپنی پارٹیز کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے دفاع میں کیا کہنا چاہتے ہیں، اور قومی سطح پہ جو مختلف ایشوز ہیں اس کے اوپر ان کا ذاتی طور پہ کیا موقف ہے، اور کیا وہ پارٹی موقف سے مختلف ہے یا نہیں. یہ چیزیں ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. 2012
دوبارہ کا آغاز ہو چکا ہے. ہم امید کرتے ہیں ناظرین کہ یہ سال ہمارے لیے پچھلے سال سے اور پچھلے گزرنے والے بہت سے سالوں سے بہت بہتر ہو اور ہمیں اس میں وہ مشکلات نہ دیکھنی پڑیں, وہ حالات نہ دیکھنے پڑے جو ہم نے ماضی میں دیکھے, اور ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل کے لیے ایک بہتر بنیاد دے سکیں اس سال میں. مجھے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.